بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین معلم تھے، معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان کی تعلیم نے دنیا کی تاریخ بدل دی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کی زندگیاں بدل دیں، اور ابھی تک ان تعلیمات میں وہی اثر باقی ہے۔ تو آج ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں یہ کام جو کہ اس امت کو سپرد کر کے گئے کہ ان کی تعلیمات کو سارے دنیا تک پہنچانا ہے، ہم کیسے ان کے نمونے پر چلتے ہوئے بہترین معلم بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو کا یہ 5واں حصہ ہے کہ زندگیوں کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے لیے ان کے شناخت، پہچان، زندگی کا مقصد سکھانا ضروری ہے۔ تو مغربی تعلیم اور ہماری اسلامی تعلیم کے درمیان بہت زبردست فرق ہے۔ اسلامی تعلیم ہمیں انسان بننا سکھلاتی ہے، مغربی تعلیم ہمیں خام مادہ لیبر مارکیٹ میں استعمال، بکری کا مال بننا سکھلاتی ہے۔ اسلامی تعلیم جو ہر انسان کے لیے مختلف ہے، ہر انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کو بیدار کرتی ہے اور اس کو پروان چڑھاتی ہے۔ مغربی تعلیم سب انسان کو ایک طرح سے خام مال کی طرح سے تعلیم دیتی ہے کہ ان سب کو ایک ہی چیز سکھلانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیسہ کیسے بنائیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں زندگی کا جینے کا طریقہ سکھلاتی ہیں، مغربی تعلیمات ہمیں پیسے کمانا سکھلاتی ہیں۔ مقصد حیات اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، مغرب ہمیں سکھلاتا ہے کہ مقصد حیات تو پیسہ کمانا ہے اور مزے لوٹنا ہے۔ اسلام ہمیں بہترین عمل کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے پر زندگی گزارنا سکھلاتا ہے، مغرب ہمیں نفس پرستی سکھلاتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات زندگی بدلنے والی ہیں، ہماری اندرونی دنیا میں انقلاب لانے والی ہیں، اور مغربی تعلیمات زندگیوں کو برباد کرتی ہیں، ہماری روح کو کے لیے زہریلی ہیں۔ تو ہم اپنے طلباء کی شناخت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں سکھلاتے ہیں، چاہے ہم میتھ سکھلائیں، چاہے ہم کیمسٹری، چاہے اکنامکس، اس سے ہم ان کو زندگی کا مقصد بھی سکھلا رہے ہیں اور ان کی شناخت بھی سکھلا رہے ہیں، اگر چاہے ہم اس کا تذکرہ نہ کریں۔ تو اکنامکس میں تو خاص طور پہ ہم یہ بتلاتے ہیں کہ جو ریشنل انسان ہے، جو عقل مند انسان ہے، وہ اپنی ہوس پہ چلتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور زندگی کا مقصد ہی ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ تو ہمیں اس کی تردید کرنی ہے کہ اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھلاتا ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہاں، اپنی جائز ضروریات کو پورا کرو، مگر اپنی ہوا پہ، اپنی ہوس پہ نہ چلو۔ رہبانیت تو نہیں سکھلاتا، مگر ساتھ ساتھ اسراف اور تبذیر بھی نہیں سکھلاتا ہے، اور یہ بھی ہمیں نہیں بتلاتا ہے کہ ہم انسان زندگی کمانے کے لیے آئے ہیں، یعنی پیسہ کمانے کے لیے اور یہاں پہ عیاشی کرنے کے لیے، بلکہ انسان کو تو احسن تقویم بنایا گیا ہے۔ تو زندگی میں ایک بہت بڑا، یعنی انسان کے اندر یا تو وہ اسفل سافلین ہوگا یا وہ احسن التقویم ہوگا۔ تو اس میں بہت بڑا ایک سفر ہے کہ ہم اسفل سافلین سے شروع کرتے احسن التقویم کیسے بن سکتے ہیں۔ تو تعلیم کا دراصل یہی مقصد ہے کہ ہمارے اندر روحانی تربیت ہو، روحانی ترقی ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ طلباء کو وہاں سے اٹھایا جائے جہاں سے وہ موجود ہیں، ان کو اگلا قدم لینا سکھلایا جائے۔ مگر اگلا قدم وہ کیسے لگیں گے اگر وہ زندگی کے مقصد ہی کو نہیں پہچانتے، کیونکہ اگلا قدم تو اس رخ پہ چلا جائے گا جس رخ پہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ پہلے ہمیں مقصد سے بحث کرنی۔ تو ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ احسن تقویم بن جائے۔ تو ہم کیسے اس صلاحیت کو بیدار کر سکتے ہیں، کیسے اس صلاحیت کو حاصل، کیسے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، بہترین مخلوق کیسے بن سکتے ہیں؟ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی ایک نادر موقع ہے، اس ہمارے پاس چند لمحات ہیں، اس میں ہمیں یعنی معلم کے طور پہ اپنی زندگی کا تجربہ
جو کہ اسلام کی روشنی میں سمجھا گیا ہے، اس کو طلباء تک پہنچانا ہوگا، اور بھی زندگیوں کے تجربے کا نچوڑ لا کے ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنی زندگی کو صحیح نمونے پر موڑ سکیں۔ اور اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ مغربی تعلیم جو ہے وہ ساری تعلیم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیتی ہے۔ اب میتھ ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے زندگی کا، مگر ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تو اب ہم میتھ کیوں پڑھیں؟ اس کا مغربی تعلیم ہمیں کوئی جواب نہیں دیتی۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہی سمجھنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی طلب کی، تو علم نافع تو وہ ہے جو دلوں میں اترتا ہے۔ تو میتھ کیسے دلوں میں اترے گی؟ اس کے لیے ہمیں میتھ سے آگے بڑھنا ہوگا کہ میتھ کہاں استعمال ہوتی ہے، کیسے استعمال ہوتی ہے، اس سے انسانیت کو کون سا نفع پہنچ سکتا ہے۔ جب تک ہم اس چیزوں کو یعنی تھیوری اور اپلیکیشن کی تفریق کو ختم نہیں کریں گے، اور ہم کسی بھی علم کو طلباء کو سکھلانا ہو تو اس علم کا استعمال، طریقہ استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ، اس کا زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور ان کو کیا فائدہ ہوگا، جب تک ہم اس کو متعلق نہیں بنائیں گے، ساری تعلیم کے شعبوں کو ایک ساتھ زندگی سے نہیں نچوڑیں گے، تب تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو مقصد حیات سے شروع کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا سب سے پہلے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ سب سے ضروری سوالات ہیں۔ اس کے بارے میں ایک تفصیلی میرا مذاکرہ ہے جو الگ سے دیکھنے کا ہے، مگر پہلی بات یہی سمجھنے کی ہے کہ ہم بکری کا مال نہیں ہیں۔ ہماری زندگیاں دنیا کا مال خرید نہیں سکتا۔ ہمارا دل یہ بتلاتا ہے۔ ٹیچر کو، معلم کو، استاد کو سب سے یعنی اہم کام یہی ہے کہ طلباء کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو پہچانے اور وہ طلباء کو سمجھائے کہ تم قیمتی ہو، کیونکہ ایک بیج کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا بڑا درخت موجود ہے۔ اسی طرح طالب علم کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے انسان بننے پر محنت کرے تو وہ کیا بن سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس کو پہچانوانا ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تو سونے کی کان کی طرح سے ہیں، یا ان کے اندر بہت قسم کے نادر اور قیمتی جواہرات موجود ہیں، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے اور وہ ہمیں طلباء کو سمجھانا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنا مقصد بدلنا ہوگا کہ ہم کس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں کورس پاس ہو جائے، ڈگری مل جائے، نوکری مل جائے، پیسہ مل جائے، بلکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ انسانیت کو نفع پہنچائے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، تو اس کو جو نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر یعنی معلمین کے اوپر ایک بہت زبردست ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ ہم طلباء کو قیمتی معلومات دیں گے، وہ معلومات جن سے فائدہ ہو، جس سے زندگی بدلے، جو کہ انسانیت کے لیے مہم ہو۔ اور اس کے لیے ہمیں خود سیکھنا ہوگا، کیونکہ مغربی تعلیم ہمیں یہ سکھلاتی نہیں ہے، ہمیں صرف ایک مضمون ہے جو الگ سے ہمیں سکھلایا جاتا ہے، اور یہ کہ اس کا زندگیوں پہ کیا اثر پڑا اور اس سے زندگیوں پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس سے ہم انسانیت کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ سوالات خارج از بحث ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تھیوری الگ ہے اور اپلیکیشن الگ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں خود اس فکر میں، اس تحقیق میں پڑھنا ہوگا کہ یہ جو چیز ہمیں سکھلا رہے ہیں طلباء کو، یہ کہاں پہ کام آتی ہے، کیا یہ واقعی مفید ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہو۔ تو اس لیے ہم کو بھی طالب علم بننا ہوگا، اور اس طرح سے ہم لوگ طالب علم اپنے طلباء کے ساتھ طالب علم میں جستجو میں لگیں کہ یہ جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں اور سکھلا رہے ہیں یہ کیسے نافع بن سکتی ہیں، کیسے علم نافع بن سکتی ہیں، اور اس کو بھی پہچانیں کہ وہ کون سا علم ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی،
وہ علم جو کہ نفع نہیں دیتا، وہ جو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے اپنا طریقہ تعلیم اختیار کریں گے تو اس میں غیر مسلمین کو بھی ہم خطاب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات کہ ہمیں انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، اور یہ بات کہ ہم علم سے ساری انسانیت کو نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اس لیے ہر انسان اس بات پہ ہمارے ساتھ متفق ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اس طریقے سے تعلیم دیں گے اپنے طلباء کو تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس کے لیے ہم یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیمات دیں تو عرب جو ہیں وہ جہالت کی پستیوں میں تھے، سب سے پست قوم تھے، اور اس علم نے اور اس طریقہ تعلیم نے ان کو دنیا کا سردار بنا دیا۔ آج ہم لوگ یہ طریقہ تعلیم بھول گئے، ہم لوگوں نے غیروں کے، مغرب والوں کے طریقہ تعلیم اختیار کر لیے، تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب ہمیں پھر سے اپنے پرانی قدیم روایات کو زندہ کرنا ہوگا۔ علم اس لیے نہیں حاصل کیا جاتا ہے کہ اس سے پیسہ بنائے، بلکہ علم اپنے قلب کی تزکیے کے لیے۔ قلب کے اندر خواہشات ہوتی ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، دنیا کی محبت ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو نکالنا ہے ہمیں، نہ یہ کہ اس کو بڑھانا، جیسے کہ معاشی تعلیمات، اکنامکس کی تعلیمات آج کل کرتی ہیں۔ اور اس تزکیے سے ہمیں روحانی ترقی حاصل ہوگی۔ جو نفس امارہ ہے، جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہمارے اوپر قابض ہیں، اور جو اکنامکس تھیوری کہتی ہے کہ عقل مند آدمی اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اس کو اس سے ہمیں انکار کرنا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو بہترین چیزیں ہیں اس کو دوسروں کو دو، تاکہ تمہارے دل کے اوپر جو قبضہ ہے خواہشات کو وہ ٹوٹے۔ اور اسی طریقے سے ہماری روحانی ترقی ہوگی، اور نفس امارہ سے، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف ترقی کریں گے۔ جب ہم ترقی کریں گے، ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، تو اس کا اثر دوسروں پہ پڑے گا، اور جو یہ اندرونی انقلاب ہے یہ بیرونی انقلاب دنیا میں بھی لاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر کے دکھایا۔ آج بھی ہم اور ہماری اس امت کو یہی کام دیا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام جو بہت قیمتی ہے، اور جو آج بھی اسی طرح انقلابی ہے جس طرح سے 1400 سال پہلے تھا، اس کو ہم خود اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اگر ہم نے آج یہ کام سیکھ لیا تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سے وہی کام لے سکتے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں سے لیا، اور جو انہوں نے مسلمانوں کے ذمے لگایا کہ اپنے آخری پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے عالم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ہم سب کے لیے علم نافع بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔